کیا فرمائیں گے مفتی صاحب کہ دین کی محبت میں رشتوں کی قربانی بھی دے دی اور پھر وہی بات ہے کہ رہتی دنیا تک جو زندہ و جاوید بھی ہو گئے؟ بہت خوبصورت بات آپ نے کی. دیکھیے اللہ کی محبت کا بڑا عجیب نظام ہے. وہ جس سے محبت فرماتا ہے اسے اور زیادہ تکلیفیں دیتا ہے. ہائے ہائے. جس سے وہ پیار کرتا ہے اس کو اور زیادہ محرومیوں سے دوچار کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اسے کئی گنا زیادہ ابتلاؤں میں، مصائب میں، آلام میں وہ ڈال دیتا ہے، اور پھر اس کی محبت دیکھ کے ملائکہ کو بلا کے اس پر رشک کرتی ہے. اللہ جب وہ صبر کرتا ہے، جب وہ صبر کرتا راضی ہے رہتا ہے تو اللہ. تو یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو بھی جو مقام عطا فرمایا، اگر ہم پردے تاریخ کے کھول کے دیکھیں گے تو ہمیں اس کے پیچھے ہر ایک کی قربانی نظر آئے گی، وفاداری نظر آئے گی، محبت نظر آئے گی، عظیمت نظر آئے گی. حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سب سے پہلی بڑی قربانی یہ کہ آپ نے تمام رشتوں کو چھوڑا جن کا ذکر ابھی ہو رہا تھا آپ کے خاندانی پس منظر لائف اسٹائل کو چھوڑا. جی، جب آپ بدر میں کھڑے تھے، اگر ہم اس منظر کو ویژوالائز کریں تو بدر میں آپ کھڑے ہیں آقا علیہ السلام کے غلاموں میں، سامنے آپ کا وہ ماموں بھی کھڑا ہے جس نے بچپن میں آپ کی پرورش بھی کی ہے، اتبا. دوسرا ماموں شیبہ وہ بھی کھڑا ہے، اور آپ کا کزن ولید بن اتبا وہ بھی کھڑا ہے، اور آپ کھڑے ہیں اس طرف، اور آپ کا والد بھی دوسری طرف کھڑا ہے کفار کی طرف. تو آپ سوچئے کہ یہ چار اہم ترین رشتے کسی انسان کے وہ مد مقابل کھڑے ہیں، اور حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آقا علیہ السلام کے غلاموں میں کھڑے ہیں، اور آپ اس جنگ کے اندر دیوانہ وار لڑ رہے ہیں. یہ بدر کا موقع ہے، یہ بدر کا موقع ہے. لہٰذا آپ نے اپنے رشتے قربان کیے اور احد میں جا کے اپنی جان قربان کی. یعنی سوال نہیں کیا کہ رسول اللہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، انہوں نے پرورش کی ہے یا ان کے ساتھ میں کھیلا کودا ہوں، نہیں. اور بلکہ اسی بات کو اگر آگے ہم بڑھا لیں تو جب آپ کے والد قتل ہوئے بدر کے اندر تو آپ نے ان کو قتل ہوتا ہوا دیکھا تو آپ کے چہرے پر کچھ افسردگی کے تاثرات آئے. اچھا. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ اپنے والد کو دیکھ کر آپ دکھی ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، والد ہونے کی وجہ سے نہیں، اللہ میرے دکھ کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد کو اللہ تبارک و تعالی نے طبعاً بہت ساری خصلتوں سے نوازا تھا. انہی میں سے ایک یہ تھی کہ وہ صائب الرائے تھے. اچھا. تو میری خواہش یہ تھی کاش وہ اسلام میں آ جاتے اللہ اور اسلام سے وہ بھی فائدہ اٹھاتے اور آج حالت کفر میں واصل جہنم نہ ہوتے، بلکہ آقا علیہ السلام کے غلاموں میں شمار ہو کر اللہ کی جنت کے وارث بن جاتے. دوسرا یہ کہ اس کے صائب الرائے ہونے سے اور ان کی جو طبی خصوصیات تھیں اس سے اسلام کو نفع پہنچتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا مفتی صاحب کہ ان کے ذہن میں یہ قطن بات نہیں تھی کہ باپ جائے، ماموں جائے، کزن جائے، کوئی بھی جائے، کاش یہ داخل اسلام ہو جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا. یہی تھا دین کے اوپر قربانی کا سب سے عظیم جذبہ، آقا علیہ السلام کی محبت پر قربان ہونے کا جذبہ. اور اسی شے نے انہیں اتنا ممتاز اور منفرد بنا دیا تھا کہ رشتے قربان کیے، جان قربان کی، اپنا والد اپنی آنکھوں کے سامنے مقتول ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، واصل جہنم ہو رہا ہے، لیکن آپ کی محبت پھر بھی اس لمحے وہ باپ کی محبت کے پیش نظر کوئی ایک لمحہ بھی نہیں آ رہا کہ آپ کے چہرے پر اس کے تاثرات پڑیں، بلکہ اس وقت بھی آپ صرف دین کی وفاداری کو سوچ رہے ہیں. تو اسی طرح صحابہ کرام کی قربانیاں، وفاداریاں، اپنے آپ سے آگے بڑھ جانا اور آقا علیہ السلام پر قربان ہو جانا، یہ وہ نقطہ کمال تھا جو انہیں آج اس تذکرے کے قابل بنا رہا ہے کہ دنیا ساری قربانیاں دے کر بھی ان کے پیچھے کھڑی ہے، ان کی صف کے اندر کھڑی ہے، کبھی بھی ان کی برابری کا تصور نہیں کر سکتی، اور ان کی جو خدمات ہیں ان کے مد مقابل آنا تو دور کی بات ہے، کوئی ان کا عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کا نقطہ کمال تھا ان کی قربانیوں کا. رشتے قربان کر دیے.